ٹائم ایک ایسا ٹرائی لیٹر معاہدہ ہونا بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس اس خطے میں سب سے بڑی آرمی بھی ہے، ان کے پاس نیوکلیئر آرسنل ہے، نیوکلیئر بم ہے، اور اس کی جو لوکیشن ہے اسٹریٹجک لوکیشن وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ ان کے بارڈر لگتا ہے ایران کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ جو معاہدہ ہے یہ مجھے ایک سائیکولوجیکل وارفیئر لگتا ہے، سائیکولوجیکلی ایران کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہاں پر اس جنگ میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ شروع ہوئی ہے اور بھی جاری ہے، تو اس جنگ میں ایران نے امریکہ کو بڑی شکست دی ہے، کیونکہ ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس ریجن میں سب سے جو بڑا اور مضبوط تگڑا ایکٹر ہے وہ ایران ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہو آپ لوگ؟ کل سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان ایک ڈیفنس فیکٹ، ایک دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے جس میں تینوں ممالک ایک دوسرے کی دفاع کریں گے۔ اگر ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے تو یہ حملہ باقی دوسرے ممالک پر تصور کیا جائے گا۔ یہ جو معاہدہ ہو گیا ہے یہ ایک ایسے وقت میں ہو گیا ہے جس وقت سارے ریجن مڈل ایسٹ کی صورتحال غیر یقینی صورتحال ہے، اور وہاں پر مسلسل امریکہ اور ایران کے درمیان تصادم کی لڑائی جاری ہے۔ لیکن ایک ایسے وقت میں ٹرائی لیٹر معاہدہ ترکیہ، پاکستان اور سعودی عرب کا ہونا بہت اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ یہاں پر سعودی عرب اس خطے کے سب سے بہت بڑا اور امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے، کیونکہ ان کے پاس آئل ریزرو ہے، اس کی اسٹریٹجک لوکیشن بہت اچھی ہے مڈل ایسٹ میں، اور وہاں پر ہولی سائٹس بھی ہے، وہاں پر مکہ ہے، مدینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو سارے دنیا کو آئل ایکسپورٹ کرتا ہے وہاں پر ریڈ سی کے ذریعے، تو یہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہے۔ لیکن وہاں پر دوسرے طرف جو اگر دوسرے اینگل ہم دیکھیں کہ وہاں پر یمن کے ساتھ اس کی لڑائی جاری ہے، اور یمن حوثی باغیوں کے خلاف وہ مسلسل آپریشن کر رہے ہیں۔ یہاں پر دوسرا پارٹنر کو اگر ہم دیکھیں ترکیہ، تو وہ بھی اس معاہدے میں اس لیے شامل ہو گیا ہے کیونکہ اسرائیل ترکیہ کو مسلسل وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ نیکسٹ باری آپ کی ہے۔ تو وہ کیوں ترکیہ کو بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ وہاں پر غزہ کے معصوم لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور وہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ری بلڈنگ ہو جائے، وہاں پر تعمیری نو کیا جائے، اور وہ ساری دنیا میں غزہ کے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اور اسرائیل کی پالیسی پر تنقید بھی کرتا ہے۔ ہر جگہ پر طیب اردگان اسرائیل کی پالیسی پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر اس ٹائم ان معاہدے کا ہونا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہاں پر پاکستان کے صورتحال بھی غیر یقینی ہے، کیونکہ اس ریجن میں پاکستان جو ہے وہ مسلسل دہشت گردی کے ساتھ الجھ پڑا ہوا ہے، اور دہشت گردی مسلسل پاکستان میں بڑھ رہی ہے، کیونکہ بارڈر جو افغانستان کے ساتھ اس کا لگتا ہے، تو وہاں پر مسلسل دہشت گرد آ رہے ہیں۔ پاکستان کے جو ناردرن ایریاز ہے پاکستان کے، خیبر پختونخوا بلوچستان میں، وہاں پر مسلسل دہشت گردی حملے ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر اس ٹائم ایک ایسا ٹرائی لیٹر معاہدہ ہونا بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس اس خطے میں سب سے بڑی آرمی بھی ہے، ان کے پاس نیوکلیئر آرسنل ہے، نیوکلیئر بم ہے، اور اس کی جو لوکیشن ہے اسٹریٹجک لوکیشن وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ ان کے بارڈر لگتا ہے ایران کے ساتھ بارڈر ہے۔ تو یہاں پر جب سپر پاور آتا ہے ایران کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، اور ایک ایسے ملک کے ساتھ کرتا ہے جس کی بارڈر پاکستان کے ساتھ لگتی ہے، تو پھر یہاں پر پاکستان کا جو اہمیت ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ڈپلومیٹکلی بھی پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان کی یہاں پر جو وار ہے وہ ختم کیا جائے، مڈل ایسٹ میں امن قیام کیا جائے۔ لیکن دوسری طرف وہ معاہدے بھی کر رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ، تو یہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یہ ایک کلیئر کٹ میسج نہیں ہے ایران کو کہ اگر آپ نے ترکیہ پر یا سعودی عرب پر حملہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا کہ مطلب وہی عملہ پاکستان کے خلاف بھی تصور کیا جائے گا؟ تو یہاں پر اس ٹائم پر اس معاہدہ کا ہونا ایران کے لیے ایک ڈائریکٹ دھمکی ہے یا نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے۔ تو یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا کہ جب سعودی عرب پر ایران حملہ کرے گا تو پھر پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا، رسپانس کیا ہوگا، یا انڈیا پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو پھر سعودی عرب اور ترکیہ کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا سعودی عرب اپنی فورسز یا اپنی ہوائی جہاز، اپنی F-35 فائٹر جیٹس یا اپنی مالی امداد پاکستان کو فراہم کرتا ہے، یا ترکیہ اپنی ماڈرن ٹیکنالوجی پاکستان کو
اس ٹائم دیتا ہے، اپنی فورسز بیچتے ہیں، تو یہ تو پتہ چل جائے گا۔ لیکن سب سے بڑا اہم سوال جو یہ ہے کہ پاکستان جب بھی انڈیا کے ساتھ لڑا ہے تو وہ اکیلا لڑا ہے۔ یہ جو 4 روزہ جنگ ہوا تھا انڈیا اور پاکستان کے درمیان، تو وہ بھی اس ٹائم بھی یہ معاہدہ ہوا تھا، یہ جو اس کے حدوحال طے ہو گئے تھے کہ جب بھی سعودی عرب پر حملہ کرے گا، کوئی بھی کنٹری حملہ کرے گا، تو وہ حملہ پاکستان پر تصور کیا جائے گا، اور جو حملہ پاکستان پر کیا جائے گا تو پھر وہ حملہ سعودی عرب پر تصور کیا جائے گا کہ ایسا حملہ سعودی عرب پر ہوا گیا۔ تو اس ٹائم سعودی عرب نے تو کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ ڈپلومیٹکلی تو ہر کوئی آنسر دیتا ہے کہ کرٹیسائز کرتا ہے، کہ کنڈیم کرتا ہے کہ ہم نہیں مانتے اس طرح کے اشتعال انگیزی نہیں ہونی چاہیے، ڈپلومیٹک آنسر ہر کوئی دیتا ہے، لیکن کوئی رسپانس دیتا ہے، ملیٹری رسپانس دے گا اور سعودی عرب دے گا، تو مجھے ایسا خیال نہیں ہے کہ سعودی عرب اپنی فورسز یا اپنی فائٹر جیٹ پاکستان کے لیے بھیجے گا یا وہاں پر ڈائریکٹ انڈیا پر حملہ کرے گا، کیونکہ ان کی ساری جو بلینز آف ڈالر ٹریڈ کی معاہدے ہو چکے ہیں انڈیا کے ساتھ سعودی عرب کے۔ محمد بن سلمان بہت ایک وزڈم اور بہت ایک عقل مند آدمی ہے، کیونکہ وہ انڈیا کے ساتھ اپنی تجارت بھی کر رہا ہے اور وہاں پر ایک ایسے ملک کے ساتھ معاہدہ بھی کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ جس کی انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھی نہیں ہے، اور ڈیفنس فک سائن کر رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان پر انڈیا حملہ کرتا ہے تو سعودی عرب پھر وہ انڈیا پر حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں پر وہ تجارت کی معاہدے ان سے طے ہو گئے ہیں، اور صرف یہ جو معاہدہ ہو گیا ہے میرے خیال میں کہ یہ صرف سعودی عرب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس سب کچھ ہے لیکن صرف وہ ڈپلومیٹکلی اکثر اکیلا ہو جاتا ہے انٹرنیشنل سٹیج پر، تو وہ اپنے آپ کو ڈپلومیٹکلی انگیج رکھنے کے لیے اور اپنی امیج کو بلڈ کرنے کے لیے معاہدہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ مجھے کوئی امداد اکنامک اسسٹنٹ مل جائے، کیونکہ اس ٹائم پاکستان بالکل بینکرپٹ ہو چکا ہے، پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اور پیسے کو وصول کے لیے پاکستان اس طرح کے ہاتھ کنڈے کرتے ہیں، اپنی سیکیورٹی فورسز دیتے ہیں، اپنی سیکیورٹی دیتے ہیں باقی ممالک کو، اور ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، اپنی فورسز بھیجتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو سعودی عرب کی جو ساری جو ملٹری بلڈنگ ہے، ان کی پرسنل جو آرمی کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ پاکستان آرمی کراتی ہے، اور وہاں پر ابھی بھی پاکستانی فورسز کے وہاں پر نوجوان موجود ہے، پاکستانی ایئر فورس بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو یہاں پر سب سے امپورٹنٹ کویشچن یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہاں پر یمن میں جو سعودی عرب ابھی لڑ رہا ہے تو وہاں پر پاکستان اپنی فورسز بھیجے گا، یہ سب سے امپورٹنٹ کویشچن ہے، کیونکہ وہاں پر 2015 میں جب نواز شریف کی حکومت تھی تو اس ٹائم بھی سعودی عرب نے یہ پوچھا تھا کہ آپ ہمارے لیے اپنی فورسز بھیجیں یمن میں لڑائی کے لیے، تو اس ٹائم ایک جمہوری حکومت تھی اور وہاں پر پارلیمنٹ میں یہ بات ڈسکس ہو گئی تھی، تو پھر اس کی نیگیشن آ گئی اور اس بات پر پھر عمل درآمد نہیں کیا گیا، کیونکہ ساری جو اپوزیشن تھی انہوں نے اس کی مخالفت کر دی کہ ایک مسلم کنٹری کے خلاف آپ کیوں اپنے فورسز وہاں پر میدان جنگ میں بیچتے ہیں، کیونکہ یمن بھی تو مسلم ملک ہے اور سعودی عرب مسلم ملک ہے، تو دونوں ممالک کی اپنی آپس کی لڑائی ہے، تو ان کے لڑنے دو، ہمارا کیا اس میں ہے کہ مطلب ہم اس کے لیے اپنے فورسز بھیج دیں۔ تو یہاں پر ایک عقل مندی کا مظاہرہ پاکستان کو کرنا ہوگا کہ اپنے فورسز یمن کے لیے بالکل نہ بھیجیں۔ اگر یہ معاہدہ اس کے حدوحال تو ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن اس معاہدے کے تحت اگر وہ اپنی فورسز یمن میں بھیجیں گے تو یہ سب سے پاکستان کا سب سے بہت بڑا بلنڈر ہوگا، کیونکہ اس کی جو ریپرکشن ہے، اس کی جو اثرات ہے وہ پاکستان پر ضرور آئیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھے ہیں تقریباً 40-50 سال سے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں وہی چیز آتی ہے جو وہ بوتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا افغانستان میں ہم نے جہاز شروع کی، وہاں پر مجاہدین کو ٹرین کیا اور مجاہدین کو ہم نے بنایا، اور پھر وہی مجاہدین ابھی پاکستان کے خلاف لڑ رہے۔ ٹی ٹی پی کیا ہے؟ وہی لوگ تھے جو ہم نے پہلے بنائے تھے اور ابھی وہی لوگ وہ ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک دوسرا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آیا سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے درمیان یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہو گیا ہے، مکہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، تو اس کے تحت پاکستان اپنا نیوکلیر ویپن استعمال کر سکتا ہے؟ اگر سعودی عرب پر حملہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان اپنا نیوکلیر ویپن اس ملک کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، یا اگر پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو پھر وہ سعودی عرب اپنی فورس استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ تو آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا، لیکن سب سے امپورٹنٹ کویشچن
یہی ہے کہ نیوکلیئر بم استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں پر سب سے بگ جو سائن آف انٹروگیشن ہے کہ یہ ابھی تک کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. لیکن اس امبریلے کے تحت، نیوکلیئر امبریلے کے تحت یہ معاہدہ ہو گیا ہے. سعودی عرب، اگر سعودی عرب پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے پاکستان اس کے لیے اپنی نیوکلیئر ویپن بھی استعمال کر سکے، کیونکہ پاکستان کو ہر ٹائم پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ جو معاہدہ ہے یہ مجھے ایک سائیکولوجیکل وارفیئر لگتا ہے. سائیکولوجیکلی ایران کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہاں پر اس جنگ میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ شروع ہوئی ہے اور بھی جاری ہے، تو اس جنگ میں ایران نے امریکہ کو بڑی شکست دی ہے، کیونکہ ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس ریجن میں سب سے جو بڑا اور مضبوط تگڑا ایکٹر ہے وہ ایران ہے، کیونکہ وہ کسی صورت بھی نہیں ہار رہا ہے. امریکہ کو وہی رسپانس دے رہا ہے اور مسلسل اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں ساری مڈل ایسٹ میں. جہاں پر بھی ملٹری بیسز ہے امریکہ کے، وہاں پر وہ ڈائریکٹلی ٹارگٹ کرتے ہیں اور اپنے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں. تو یہ جو رسپانس دیتا ہے، ریئیکشن دیتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایران کسی بھی صورت ہتھیار نہیں ڈالے گا اور امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرے گا. کیونکہ امریکہ نے جب بھی مذاکرات شروع کیا ہے تو مذاکرات کے درمیان انہوں نے ایران پر اٹیک کیا ہے، اور امریکہ کی پالیسی ہمیشہ ایران کی طرف دغلی ہو جاتی ہے. تو یہاں پر جو غالب باف ہیں، جو ایرانین اسپیکر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جب بھی مذاکرات ہمارے ہوئے ہیں تو انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. تو یہاں پر امریکہ تو ایک طرف مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ ایران پر حملے بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. تو یہاں پر ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس ریجن میں سب سے جو بڑا اور تگڑا ایکٹر ہے وہ ایران ہے اور یہ ہم ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو فیک ہو گیا ہے، ڈیفنس مکہ فیک ہو گیا ہے، یہ ایران کو سائیکولوجیکلی ہرانے کے لیے، اس پر دباؤ لانے کے لیے کیا گیا ہے. کیونکہ اگر ایران نے اس دفعہ سعودی عرب پر حملہ کیا ہے، اور یہ ایک ڈائریکٹ تھریٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران نے اگر سعودی عرب پر حملہ کر دیا تو پاکستان ڈائریکٹلی پھر ایران کو ٹارگٹ کرے گا اور ترکیہ بھی اس جنگ میں شامل ہو جائے گا. لیکن خدا نواستہ اگر ایران نے سعودی عرب پر حملہ کر دیا تو یہاں پر پاکستان ایک ایسی صورتحال میں پھنس جائے گا کہ اس کو نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ پھر پاکستان نے ایران پر حملہ ہوگا، ایران کو رسپانس دینا ہوگا اس معاہدے کے تحت. اگر اس طرح ہو گیا تو یہاں پر پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر سب سے بڑے جو تعداد میں ہے وہ شیعہ مسلک کے لوگ بہت زیادہ ہے، اور اس کی جو ایفیلیشن ہے، اس کی جو محبت ہے وہ آیت اللہ خمینی کے ساتھ بہت زیادہ ہے، ایران کے ساتھ بہت زیادہ ہے. تو وہی لوگ پھر وہ پاکستانی گورنمنٹ، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پھر وہ رسپانس دیں گے یہاں پر پاکستان میں، اور یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. تو یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے ایسا صورتحال ہے، اس ریجن میں جو صورتحال بدلتی جا رہی ہے ایران امریکہ جنگ کی وجہ سے، یہ جو معاہدہ ہو گیا ہے تو اس معاہدے کے تحت پاکستان کے لیے مشکلات مزید بڑھیں گے، آسان نہیں ہوں گے. تھینک یو سو مچ.